بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ جی، نور الرضا کے اسباق کا سلسلہ ہمارا چل رہا تھا، اور گزشتہ جو ہمارا درس ہوا تھا اس کے اندر ہم نے قضاء الفوائد کے حوالے سے جو باب تھا وہ پڑھا تھا۔ آج کا ایک نیا باب ہے، باب ادراک الفرضیت، یعنی فرض نماز کو پانے کا بیان۔ ایک بندہ ہے جو فرض نماز کو پا رہا ہے، پہلے دوسری نماز پڑھ رہا تھا، اب اس نماز کو چھوڑ کر دوسری نماز کیسے پڑھے گا؟ تو اس کے بارے میں یہ باب ہے، اس کے اندر یہی مسائل بیان ہوں گے۔ تو کہتے ہیں باب ادراک الفرضیت، فرض کو پانے کا باب۔ اذا شرع فی فرض منفردا اقیمت الجماعت قطع، بندہ اگر فرض نماز میں شروع ہوا اکیلے اکیلے، فرض نماز تو جماعت سے پڑھنا ہے نا، لیکن وہ خود مسجد کے اندر آیا اور اکیلے فرض نماز پڑھنا شروع کی۔ اذا شرع فی فرض منفردا فاقیمت الجماعت، بندہ فرض میں اکیلا شروع ہوا، اکیلے فرض پڑھنے میں شروع ہوا تو جماعت قائم ہو گئی، تو جو اکیلا پڑھ رہا تھا قطع وہ توڑ دے گا، وقتدا اور اقتدا کرے گا امام کی، علم یسجد لما شرع فی، اگر اس نے سجدہ نہیں کیا جو شروع کی ہے۔ اس نے جو نماز شروع کی تھی، اب اس نماز کے اندر اگر اس نے سجدہ نہیں کیا تو اس نماز کو توڑ کر اب وہ جماعت کے ساتھ فرض نماز پڑھے گا۔ اور اگر سجدہ کیا ہے، جو وہ اکیلے نماز پڑھ رہا تھا، اگر اس نے سجدہ نہیں کیا تو توڑ کر امام کی اقتدا کرے گا۔ اور اگر سجدہ کیا ہے اور وہ جو نماز پڑھ رہا تھا وہ چار نمازوں کے علاوہ تھی، او سجدہ فی غیر رباعیت، چار رکعتوں والی، چار رکعتیں فرض نماز والی کے علاوہ میں اگر سجدہ کیا، جیسے فجر کی دو رکعتیں فرض ہیں، یا پھر اب مغرب کی تین رکعتیں فرض ہیں، تو چار رکعتوں کے علاوہ جو اور رکعت ہیں، تو ان کے اندر اگر وہ بندہ سجدہ کر دیتا ہے تو بھی کیا کرے گا؟ اس کو توڑے گا، اور توڑ کر پھر اس کے اندر شروع ہو جائے گا، جماعت کے ساتھ پڑھنے میں شروع ہو جائے گا۔ چار رکعتوں والی کے اندر شرط ہے کہ وہ اس نے سجدہ کیا ہو، سجدہ نہ کیا ہو۔ اگر سجدہ اور اگر دو رکعتوں والی نماز ہے یا تین رکعتوں والی نماز ہے تو اس کے اندر اگرچہ سجدہ کیا ہو پھر بھی اس کو توڑ کر جماعت کے ساتھ پڑھ لے گا۔ وَإِن سَجَدَ فِي رُبَاعِيَّةٍ ضَمَّ رَكْعَةً ثَانِيَةً، اگر پہلی رکعت کا اس نے سجدہ کیا ہے، چار رکعتوں والی نماز پڑھ رہا تھا، چار رکعتوں والی نماز کے اندر اس نے سجدہ کیا ہے تو دم رکعتن ثانیتن، تو اب وہ دوسری رکعت بھی ملائے گا، ایک رکعت پڑھی اور اس کا سجدہ کیا، اب اس کے ساتھ دوسری رکعت بھی ملائے گا، دوسری رکعت ملا کر پھر سلام پھیر کر پھر اب وہ جو ہے وہ امام کے ساتھ اقتدا میں مل جائے گا۔ ان سجدہ فی رباعیتن، چار رکعتوں والی نماز کی پہلی رکعت میں سجدہ کیا ہے تو پھر دم رکعتن ثانیتن، دوسری رکعت بھی اس کے ساتھ ملائے گا، وسلم اور سلام پھیرے گا، لتصیر رکعتان لہو نافلتن، تاکہ اس کے لیے یہ دونوں رکعتیں نفل ہو جائیں۔ ایک رکعت تو نفل نہیں ہوتی نا، تو اب دوسری رکعت اس کے ملا کر اب اس کے لیے یہ نفل ہو جائے گی۔ اب وہ پھر کیا کرے گا؟ دوسری رکعت ملا کر پھر سلام پھیر دے گا، تو اس کی دو رکعتیں ہو جائیں گی اور اس کو نفل کا ثواب ملے گا۔ لیکن جیسے ہی دو نمازیں رکعتیں پڑھی تو اب اس کو چھوڑ کر پھر اس کا سلام پھیر کر پھر جو ہے وہ دوسری رکعت کی آگے تیسری چوتھی رکعت نہیں پڑے گا، بلکہ اب امام کی اقتدا کرے گا۔ ثم اقتدا مفترضا، و پھر وہ اقتدا کرے گا فرض پڑھنے والے کی، جو امام فرض پڑھا رہا ہے تو اب اس کی اقتدا کرے گا۔ وَإِن صَلَّى ثَلَاثًا أَتَمَّهَا ثُمَّ اقْتَدَى مُتَنَفِّلًا، اور اگر اس نے تین رکعتیں پڑھ چکا ہو، ایک رکعت پڑھی ہے اس کا مسئلہ گزرا، دو رکعتیں پڑھی ہیں اس کا مسئلہ گزرا، اب تین رکعتیں،
اگر وہ 3 رکعتیں پڑھ رہا ہے 4 رکعتوں والی نماز کی، تو ان صلی ثلاثا اتمها ثم اقتدى متنفلا الا فی العصر، اگر وہ تیسری رکعت پڑھ رہا تھا، ان صلی ثلاثا، اگر وہ تیسری رکعت پڑھ رہا ہے تو اب تیسری رکعت کو مکمل کرے گا، پھر وہ ابتدا کرے گا نفل کے طور پر، پھر امام کی ابتدا کرے گا نفل کے طور پر۔ مثلا ظہر کی وہ نماز پڑھ رہا تھا، تو اب ظہر کا فرض وہ اکیلے پڑھ رہا تھا، تو اس کی تیسری رکعت چل رہی تھی، تو تیسری رکعت کے دوران کیا ہوا، ابتدا جماعت قائم ہو گئی، تو جماعت قائم ہونے کی وجہ سے اب یہ بندہ اس 3 رکعتوں کو ترک نہیں کرے گا، چھوڑے گا نہیں، بلکہ چوتھی رکعت ملا کر یہ فرض پورا کرے گا، پھر اس کی نماز پوری ہوگی تو اب نفل کے طور پر امام کی ابتدا کرے گا، اب امام کے ساتھ جو نماز پڑھے گا تو اس کو اب نفل کی نماز کا ثواب ملے گا۔ ان صلی ثلاثا اتمها ثم اقتدى متنفلا الا فی العصر، پھر وہ 3 رکعتیں پڑھے گا، 3 رکعتیں پڑھ رہا تھا تو ان کو مکمل کرے گا، پھر ابتدا کرے گا نفل کے طور پر، مگر نماز اثر کے اندر، نماز اثر کے اندر نفل کے طور پر بھی ابتدا نہیں کرے گا، بلکہ اس کو چھوڑ دے گا، کیونکہ اثر کے فرض کے بعد اب نفل نہیں پڑھا جا سکتا، نفل پڑھنا یہ مکروہ ہے۔ تو اب عصر کی نماز اس نے اکیلے پڑھ لی ہے، تو اب عصر کی نماز امام کے ساتھ نہیں پڑھے گا، کیونکہ یہ اس کی نفل ہو جائے گا، اور عصر کے بعد نفل پڑھنا درست نہیں ہوتا۔ اب آگے کہتے ہیں وَإِنْ قَامَ لِثَلَاثَةٍ أُقِيمَتْ قَبْلَ سُجُودِهِ قَطَعَ قَائِمًا، اگر وہ تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہوا اور اس کے تیسری رکعت کے سجدے سے پہلے پہلے جماعت کھڑی ہوگی، پیچھے تھا کہ تیسری رکعت اس نے مکمل کر لی ہے، سجدہ کر لیا تھا، تیسری رکعت پڑھی تھی لیکن تیسری رکعت کا سجدہ کیا تھا، آپ بیان کر رہے ہیں کہ اگر وہ تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہوا ہے اور جماعت کھڑی ہوئی ہے تیسری رکعت کا سجدہ کرنے سے پہلے پہلے، تیسری رکعت کا سجدہ کرنے سے پہلے پہلے جماعت کھڑی ہوئی ہے، تو قطع قائما، تو اب اس نماز کو کھڑے ہوتے ہوئے ہی توڑ دے گا، بتسلیمت فی السلام، سلام کے ذریعے، فی الاصح، فی بتسلیمت فی الاصح، اصح قول کے مطابق سلام کھڑے ہو کر ہی سلام پھیرے گا، اور پھر وہ ابتدا میں لگ جائے گا۔ ان قام لثلاثۃ، اگر وہ لثالثۃ، اگر وہ تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہوا اور تیسری رکعت کا سجدہ کرنے سے پہلے پہلے، وقیمت قبل سجودہ، سجدہ کرنے سے پہلے پہلے تیسری رکعت جماعت کھڑی ہو گئی، تو اب قطع اس نماز کو توڑ دے گا کھڑے ہوتے ہوئی سلام کے ساتھ، اصح قول کے مطابق پھر ابتدا کرے گا۔ ان کان فی سنت الجمعۃ فخرج الخطیب او فی سنت الظہر فاقیمت سلم، اور اگر وہ جمعے کی سنت پڑھ رہا تھا، ان کان فی سنت الجمعۃ، اگر وہ جمعے کی سنت میں تھا اور خطیب نکلا، او شرع فی سنت الظہر، یا پھر وہ ظہر کی سنت میں شروع ہوا تھا، جمعہ کی سنت پڑھنے میں وہ بندہ شروع ہوا تھا، یا پھر ظہر کی سنت پڑھنے میں وہ شروع ہوا تھا، تو فاقیمت الجماعت، جماعت کھڑی ہوئی، تو سلم، سلام پھیرے گا، علی رأس رکعتین، 2 رکعتوں کے مکمل ہونے پر، 2 رکعتیں پوری کر کے پھر کیا کرے گا، سلام پھیرے گا، اور پھر امام کی اقتدا کرے گا۔ وہ الاوجہ، اور یہی زیادہ جو ہے وہ مناسب ہے، ترجیح والا ہے اوجہ۔ ثم قد سنت بعد الفرض، پھر فرض کے بعد سنت قضا کرے گا، چاہے وہ جمعے کی سنت ہو چاہے وہ ظہر کی سنت ہو، کیونکہ وہ دونوں سنتیں کیا ہے، سنت مؤکدہ ہیں۔ ثم قد سنت بعد الفرض، پھر فرض کے بعد سنت کی قضا کرے گا۔
ومن حضر والامام فی صلاۃ الفرض وقتدا به، وہ بندہ کوئی حاضر تھا اور امام فرض نماز پڑھ رہا تھا. من حضر، جو بندہ حاضر تھا، والامام، اس حال میں کہ امام فرض نماز میں تھا، تو وقتدا، تو اقتدا بھی، تو امام کی اقتدا کرے گا بندہ. ولا یشغل عنہ بسنت، اب اس کے لیے جائز نہیں ہے سنت میں مشغول ہونا. سنت میں مشغول ہونا اس فرض کے علاوہ یہ جائز نہیں ہے، الا فی الفجر، مگر فجر میں. فجر میں اگر امام فرض پڑھ رہا ہو تو پھر بھی بندہ سنت پڑھے گا، سنت پڑھ کے پھر جائے گا امام کے ساتھ فرض پڑھے گا. فجر کے علاوہ جو دوسری رکعتیں ہیں ان کے اندر اگرچہ امام ہو اور یہ بھی بندہ حاضر ہو تو پھر بھی یہ کیا کرے گا، سنت میں شروع نہیں ہوگا، ڈائریکٹ امام کی ابتدا کرے گا. لیکن فجر کی جو سنت ہے اس کی بہت زیادہ تاکید ہے، تو اس لیے کہا گیا ہے کہ فجر پہلے پڑھ لے، اس کے بعد فجر کی سنت میں پڑھ لے. اگرچہ جماعت قائم ہو، اگرچہ امام فرض نماز پڑھا رہا ہو فجر کی، تو پھر بھی کیا کرے گا، وہ بندہ پہلے فجر کی سنتیں پڑھے گا، فجر کی سنتیں پڑھ کر پھر وہ امام کے ساتھ فجر کے فرض کے اندر جو ہے وہ شریک ہو جائے گا. اس کے اندر لیکن ایک شرط ہے، ان امن فوتہ، اگر اس کے فوت ہونے سے امان ہو. ایسا نہ ہو کہ یہ بندہ فجر کا سنت پڑھے اور وہاں پر امام جو ہے سلام پھیر دیں، تو اس کو اندازہ ہو کہ اس کی ذہن کی صلاحیت ہو کہ اگر وہ بندہ دیکھے کہ میں اگر سنت پڑھوں گا تو میں سنت جلدی پڑھ لوں گا اور امام کے ساتھ شریک ہو جاؤں گا، تو پھر وہ سنت شروع کرے اور امام کے ساتھ وہ نماز نہ پڑھے، سنت پڑھ کر پھر امام کے ساتھ پڑھے. اور اگر وہ اس کو یہ لگے گا کہ اگر میں سنت پڑھوں گا سنت میری پوری ہی نہیں ہوگی کہ امام میری سنت کے پورے ہونے سے پہلے فرض کو پورا کر دے گا، تو اب سنت میں مشغول نہیں ہوگا بلکہ ڈائریکٹ فرض پڑے گا. ٹھیک ہے. وَإِن لَّمْ يَأْمُن تَرَكَهَا، اگر اس کے فوت ہونے سے امر ہو تو فجر کی سنت میں شروع ہوگا. وَإِن لَّمْ يَأْمُن، اگر امان نہ ہو تو ترکہا، اس سنت کو پڑھنے کو ترک کرے گا، اور فرض کے اندر وہ امام کے ساتھ شریک ہو جائے گا. مثلا امام دوسری رکعت کے اندر ہے، فجر کی دوسری رکعت کے اندر ہے، اور وہ بندہ جو ہے وہ اگر فجر کی سنتیں شروع کرے تو ممکن ہوتا ہے کہ وہ بندہ آخر تشہد کے اندر نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ امام کی ایک رکعت رہتی ہے اور اس کی دو رکعتیں ہیں. تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ دو رکعتیں ایک ایک جلدی جلدی میں پڑھ لے اور امام کے ساتھ آخر رکعت کے اندر مل جائے. اتنی جلدی سے بھی نماز نہیں پڑھی سنت کے، صحیح سے اس کے رکن ادا نہ ہو، صحیح سے اس کی تعدیل ارکان نہ ہو، تو اس طرح بھی نہیں کرنا، جلدی نہیں کرنی، بہت زیادہ جلد بازی بھی نہیں کرنی، بلکہ آرام سے جس طرح نماز کے پڑھنے کا حق ہے اس طرح سنت پڑھے گا. پھر اس کو لگے کہ میں اگر سنت پڑھوں گا تو جماعت کے اندر شامل ہو جاؤں گا تو سنت پڑھے، ورنہ نہ پڑھے. ولم تقدا سنتن، اور کوئی سنت قضا نہیں کی جائے گی. ولم تقدا سنتن، ولم تقدا سنت الفجر الا بفوتها مع الفرض، کوئی فجر کی سنت کو قضا نہیں کیا جائے گا مگر بفوتها، اس کے فوت کے ساتھ، بفوتها مع الفرض، فرض کے ساتھ اس کے فوت ہونے کی وجہ سے. ایک بندہ تھا جس نے سنت فجر کی نہیں پڑھی، تو ڈائریکٹ وہ کیا ہو گیا، امام کے ساتھ شریک ہو گیا. تو اب کیا کرے گا بندہ، وہ نماز قضا کرے گا، وہ سنت کیا کرے گا، قضا کرے گا. وہ سنت قضا کرے گا فجر کی. کب؟ جب سورج طلوع ہوگا، سورج کے طلوع ہونے کے بعد وہ جو مکروہ ہوتا ہے فجر وقت کے بعد، جیسے ہی سورج نکلتا ہے تو اب 15-20 منٹ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے اندر نماز پڑھنا مکروہ ہوتی ہے. تو اس مکروہ وقت کے بعد جو مستحب اچھا وقت آئے گا اس کے اندر وہ
فجر کی، اسی دن کے فجر کی وہ سنت قضا کر سکتا ہے، اس کے علاوہ اگر کوئی اور سنت ہو تو وہ قضا نہیں کر سکتا۔ اللہ بفوتہا مال فرض، اس سنت فجر کا فرض کے ساتھ فوت ہونے کی وجہ سے اب وہ بندہ نماز فجر کی سنت قضا کرے گا، وگرنہ سنت فجر کی قضا نہیں ہے۔ دو چیزیں ہیں، ایک ہے وقت کے گزرنے کے بعد نماز پڑھنا، ایک ہے وقت کے اندر ہی پڑھنا لیکن اس کا مقام تبدیل کر دینا۔ تو اگر کوئی ایسی سنت ہے کہ جس نماز کا وقت ہی نکل جاتا ہے، مثلا ظہر کی ہے تو ظہر کی سنت تب تک پڑھ سکتے ہیں جب تک اس کا وقت ہے، ظہر کا وقت نکل گیا تو اب اس سنت کو نہیں پڑھ سکتے سوائے فجر کے۔ فجر کی جو سنتیں اگرچہ فجر کا وقت نکل جائے پھر بھی اس کی قضا کر سکتے ہیں، لیکن بشرطے کہ اسی دن کے اندر قضا کی جائے، زور سے پہلے پہلے قضا کر سکتے ہیں اسی دن کی فجر کی سنت، لیکن اس کے علاوہ جو دیگر سنتیں ہیں اگر اس سنت کا وقت نکل جائے تو اب اس سنت کو قضا نہیں کر سکتے۔ ہاں اگر فرض کے بعد وہ پڑھے، جیسے اگر زور کی نماز تھی تو زور کی نماز فرض سے پہلے بھی بندہ سنت پڑھتا ہے، تو اگر اس کی زور کی سنتیں چار نہیں پڑھی اس نے اور اس نے ڈائریکٹ فرض پڑھا امام کے ساتھ، تو اب وہ جماعت کے بعد وہ سنت پڑھے گا، اور اس کو سنت قضا نہیں کرنا کہا جائے گا، بلکہ اس کو کہا جائے گا کہ یہ سنت کو مؤخر کر کے پڑھ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے مسائل انشاءاللہ تعالی اگلے درس کے اندر آئیں گے۔ تو آج کے لیے اتنا سبق کافی ہے، اگر آج کے سبق کے حوالے سے کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو پوچھ لیں۔